بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پچھلی سٹوری میں لاسٹ سٹوری 2 میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام محل میں شہزادے کی طرح بڑے ہوئے پلے، اور وہیں کھانا وہیں پینا گھومنا پھرنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے یعنی جوانی کے قریب ہو گئے تو جب دیکھا تھا کہ 2 لوگ شہر کے باہر سے آ رہے تھے، تو وہ اس وقت میں کوئی باہر نہیں کر رہا تھا۔ ایک مصری اور ایک اسرائیلی دونوں لڑ رہے تھے، یعنی ایک مصری فرعون کی قوم سے، اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، دونوں لڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کی مدد کی اور ایک مکہ مارا، مصری وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ تو یہ آپ کو بتایا تھا پچھلی بار میں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے غلطی سے قتل کر دیا اور اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ کام شیطان کا تھا، شیطان نے بتایا، اور شیطان اپنے چیلوں کو، اپنے دوستوں کو جہنم میں لے کر جاتا ہے، اپنے پارٹنروں کو۔ اچھا آگے آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا پھر اگلے دن ایک اور بار پھر وہ اس اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی مصری قبطی فرعون کے سے پھر سے لڑ رہا تھا، تو اس نے پھر مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو بڑا فتنے والا جھگڑالو آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب مدد کر دیتے ہیں، یعنی یہ جو لڑائی ہے اس کو سولو کر دیتے ہیں، یہ ان کو یعنی رفع دفع کرتے ہیں۔ لیکن اسرائیلی جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بزدل تھا، زور زور سے چیخیں مارنے لگا، اور سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑنے والے، کہنے لگا کہ موسیٰ تم نے کل جس طرح ایک آدمی کو مارا اسی طرح تم مجھے مار دو گے۔ یعنی کل جس کو مارا تھا وہ راز تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام اس اسرائیلی کو اور اللہ کو معلوم تھا، لیکن اس نے جو آج جس مصری سے لڑ رہا تھا اس کے سامنے اس نے یہ راز فاش کر دیا۔ مصری کو جیسے پتا چلا، مصری نے فوراً فرعون کو انفارم کیا، فرعون کو خبر کی۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اریسٹ کرو، اور اپنے آدمیوں کو بھیج دیا۔ پھر وہاں سے ایک آدمی بھاگتے ہوئے آیا، کہا کہ موسیٰ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، سرداروں نے تمہیں پکڑ کر قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ وہ تمہیں پکڑ لیں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے نکل کر مدین کی طرف گئے، جس طرح پچھلی بار بتایا تھا کہ 2 عورتوں کا واقعہ ہم نے آپ کو بتایا کہ 2 عورتیں کنویں کے پاس پانی نہیں پلا رہی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بکریوں کو پانی پلایا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے والد کے پاس گئے، ان کے والد سے بات چیت ہوئی، یہ سب کچھ معاملہ ہوا، تو پھر ان کے والد نے ایک لڑکی سے موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کروا دیا۔ ٹھیک ہے، جو آپ کو پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ اس کی دعا بھی ہم نے بتا دی تھی، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ جھاڑ کے نیچے کنویں کے پاس ہٹ کر جو دعا کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، گھر کا بھی انتظام کر دیا، بیوی کا بھی انتظام کر دیا، کھانے کا بھی، جاب کا بھی انتظام کر دیا، یعنی تینوں میں انتظام ہو گئے۔ تو اب یہاں تک ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا۔ آج کی سٹوری میں آگے بڑھتے ہیں کہ جب ان کو نے بتایا تھا کہ آپ یا 8 سال یا 10 سال مدت کرنا، یعنی 8 سال تو آپ پر کمپلسری ہے، لیکن اگر 10 سال کر دے تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورے 10 سال پورے کر دیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر کی یاد آ رہی تھی، یعنی کافی سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، تو گھر نہیں گئے، لیکن ڈر بھی تھا ان کو کہیں پکڑ نہ لے، کیونکہ ان کے پاس کیس چل رہا تھا ایک مرڈر کا۔ تو جب 10 سال پورے زیادہ ہو گئے تو اب مصر کی طرف رخ کرنے کا موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی جو وائف ہے، جو زوجہ ہے، ان کو لے کر نکلتے ہیں، جن سے وہ نکاح کیا تھا، وہ وہاں سے نکل کر مصر کی طرف جاتے ہیں۔ مصر کا راستہ پتہ نہیں، آدھی رات ہو گئی، بارش ہونے لگی، سرد ہوا چلنے لگی، اور موسم بالکل سرد ہو گیا، بہت زیادہ اندھیرا ہو گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارا ماحول کریٹ کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کرے۔ جب سردی بہت زیادہ ہو رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام غور و فکر کرنے لگے کہ اتنی سردی میں کہاں جائے، راستہ پتہ نہیں، کس سے مدد مانگے، کوئی دکھ نہیں رہا، بالکل اندھیرا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جب اندھیرے میں راستہ بھی پتہ نہیں، لیفٹ ہے رائٹ ہے، آگے کنواں ہے، بالکل پتہ ہی نہیں، بالکل آگے جانے کا فکر میں تھے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو انتظام کر دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دور میں دیکھا، کچھ دور ایک میدان کی طرف شعلے، یعنی ایک آگ دکھ رہی۔
موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، کہا کہ اپنی وائف کو، اہلیہ کو کہا کہ آپ یہاں پر رکے، آپ یہاں پر انتظار کریں، میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں سے جا کر کچھ آگ کے شعلے لے کر آتا ہوں تاکہ ہم گرمی سیک لیں، یعنی گرمی مل جائے، اور راستہ جو ہم بھول گئے ہیں، راستہ میں پتہ نہیں، راستے کا بھی ان لوگوں سے میں پوچھ لوں۔ تو سردی بھی بہت زیادہ تھی، تو سردی سے بچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی مدد تو چاہیے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف بڑھتے گئے، قریب تو عجیب نظارہ ہوتے گیا، اور قریب آتے گئے تو اور عجیب نظارہ محسوس ہونے لگا۔ اتنا قریب آ گئے کہ دیکھا کہ ایک کانٹے، بہت بڑا درخت کانٹے والا، اس کے اندر سے ایک نور نکل رہا ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اندر سے، ٹھیک ہے، آگ کے شعلے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ عجیب واقعہ ہے، یہ کیا ہے؟ درخت تو صاف نظر آ رہا ہے، بالکل کلیئر، ہرا گرین کلر کا، اور جب بالکل قریب یعنی پہنچے تو وہاں سے اندر سے ایک آواز آئی کہ موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کلام ہونے کی شرف میں ان کو ایک لقب ملا، کلیم اللہ، یعنی اللہ سے بات کرنے والا۔ اللہ اور بندے کے بیچ میں پہلے کبھی ایسی بات نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا کہ اللہ سے بات کرنے کا کسی نبی نے اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات نہیں کی، یعنی ہم کلام نہیں کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، تم اپنے جوتے اتارو، کیونکہ یہ پاک زمین ہے، پاک زرزمین ہے، اس پہ اپنے جوتے اتار دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتار دیے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتا ہے تو دیکھیں کہ کس طرح ایک بندہ اور ایک رب آپس میں بات کرتے ہیں، وہ بات آپ کو سناتے ہیں۔ میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، میں ہی تیرا رب ہوں، اور میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، میرے سوائے کوئی رب نہیں، میرے سوائے کسی کی عبادت نہیں، میں ہر چیز سے پاک ہوں، نہ مجھ جیسا کوئی ہے مخلوق میں، نہ میں ان مخلوق جیسا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں اکیلا ہوں، میری کوئی مثال نہیں، میں واحد لا شریک ہوں، مجھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور نہ کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں نے تجھے موسیٰ چن لیا ہے، میں نے تجھے رسول بنا لیا ہے۔ اس وقت روح زمین پر تمام لوگوں سے سب سے بڑا مرتبہ تیرا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روح زمین پر آج سب سے بڑا مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اب تو میری وحی کا انتظار کر، میں ہی تیرا معبود ہوں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری یاد کے لیے تو کیا کرنا، نماز قائم کرنا، ٹھیک ہے، اور میں نے قیامت کو چھپا رکھا ہے، ٹھیک ہے، میں نے قیامت کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ جو شخص وہ بدلہ کرے اسے میں وہ دوں، یعنی جو شخص جس چیز کی کوشش کرے گا وہ اسے دوں، یعنی اگر قیامت میں نیک عمل دنیا میں نیک عمل کرے گا تو اسے نیک عمل کے ذریعے جنت میں ڈالوں، اور کوئی شخص اگر برا کرتا ہے، یعنی کوشش کرتا ہے برا کام کرنے کی اور برا کر دیتا ہے، تو اس کے بدلے اس کو جہنم میں ڈال دوں۔ اور اپنی خواہش کے جو پیچھے پڑتا ہے، ایسا شخص اپنا خود کا نقصان کرتا ہے دنیا میں، یعنی دنیا میں سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا یہ شخص ہے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری اپنی لکڑی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں یا چلنے پھرنے کے لیے سے سہارا لیتا ہوں، کبھی کبھار بکریوں کے کھانے کے لیے پتے جھڑاتا ہوں۔ اور اس جو لکڑی ہے، لکڑی کے بارے میں بہت جھوٹی واقعات بھی ہے، اسرائیلی روایت میں بھی آتا ہے، شاید ہو سکتا ہے آپ نے کبھی سنا ہوگے کہ یہ لکڑی رات میں لائٹ کا کام کرتی ہے، ٹارچ کا کام۔ جب موسیٰ علیہ السلام سوتے تو بکریوں کی حفاظت کرتی اور دھوپ میں سایہ دیتی، راستہ بتاتی۔ یہ سب صحیح نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس کی کوئی بنیادیں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف جب موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کا کام کیا تھا وہ آگے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے سنیں آپ۔ کوئی بھی نبی آتا
اس کی قوم کو معجزہ یعنی عطا کرنا ہوتا، یعنی معجزہ بتانا ہوتا، تو بھی تبھی ان کی جو قوم ہے وہ یقین کرتی۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ صالح علیہ السلام سے جب ان کے لوگوں نے کہا، قوم کے لوگوں نے اونٹنی لے کر آ، تو انہوں نے اونٹنی لے کر آیا، پھر کہا اونٹنی بچے والی ہونی چاہیے، تو بچے والی آئی، پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ اسی طرح یہاں پر بھی ان کو معجزہ چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے، ٹھیک ہے، 2 معجزے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، لکڑی زمین پر ڈالو۔ پہلا معجزہ کیا تھا کہ جب آپ موسیٰ علیہ السلام لکڑی زمین پر ڈالتے، وہ بہت خطرناک زبردست اژدے میں بدل گئے، جو لکڑی تھی وہ اژدے میں بدل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہی ڈر کے مارے پیٹ پھیری اور واپس دوڑنے لگے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے موسیٰ آ گیا ہو، ڈرو مت، ٹھیک ہے، تو میری امن میں، یعنی میں تیری حفاظت کرنے والا ہوں، تجھے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے، اللہ عالم یہ سچ ہے یا غلط ہے، کہ اژدھا بہت خطرناک تھا، بہت خوفناک تھا، بہت بڑا تھا، بہت موٹا تھا، آنکھیں اس کی شعلے جیسی تھی، اور سامنے بڑے بڑے جھاڑ آتے تو وہ کھا لیتا، اور سامنے اگر کوئی بڑے پتھر ہوتے تو ان کو بھی کھا لیتا۔ اللہ عالم یہ سچ ہے غلط ہے، اللہ عالم، کچھ لوگوں نے لکھا ہے۔ اب یہاں وہ اژدھا جو تھا وہ ادھر ادھر دوڑنے لگا، آگے پیچھے ہونے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہی اس کو پیٹ پھیر کے چلے گئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم اسے اٹھا لو، ٹھیک ہے، خوف نہ کھاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے دم کی طرف سے اس کو پکڑا، تو پھر وہ اپنی واپس اصلی شکل میں آ گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پہلا معجزہ کیا دیا، لکڑی جو لکڑی آسا ہے وہ اژدھا بن جاتی۔ دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ معجزہ صرف انبیاء کے پاس خاص ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتا ہی تو ہی ہوتا ہے، ورنہ یہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ کوئی نبی لے کر نہیں آ سکتا۔ دوسرا معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا، یعنی شرٹ کے اندر سے، یعنی قمیص کے اندر سے جیسا ڈالا، باہر نکالا تو چمک رہا تھا جیسے کوئی روشنی، یعنی چاند کی روشنی یا سورج کی روشنی جس طرح ہوتی ہے اسی طرح چمکنے لگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دوبارہ بغل میں ڈالو، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ بغل میں ڈالا تو یہ روشنی جو ختم ہو گئی، بنا کوئی بیماری کے، بنا کوئی تکلیف کے، بنا کوئی عیب کے۔ سب سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے، روشن جو ہاتھ ہے وہ روشن ہو جاتا، دوسری بار بغل میں ڈالتے تو پھر روشنی ختم ہو جاتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے 2 معجزے دیے، اور کہا کہ جب اگر تمہیں خوف محسوس ہو تو اپنے بازو، ٹھیک ہے، اپنے بازو ملا لو، یعنی دونوں شولڈرز جو گیپس ہے اس کو ملا لو۔ اگر کوئی دھمکی دے، خطرہ محسوس ہو تو اپنے بازو کو ملا لو، خوف جاتا رہے گا اور تمہیں ہمت ملتے رہے گی۔ بس یہ 2 معجزے لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اب تم فرعون کے پاس جانا ہے، فرعون اور وہ جو اس کی قوم ہے ان کی طرف، وہ فرعون اور فرعونیوں جو سب باغی ہو چکے ہیں، بہت سرکشی مچا رکھی انہوں نے مصر میں، اور فرعون سے کہنا کہ میری عبادت کرے، میرے سوا کسی کو شریک نہ کرے، اور کہو اس سے کہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ اچھا احسان کرے، اگر ان کے ساتھ احسان نہیں کر سکتا تو ان کو تکلیف نہ دے، دنیا کے مقابلے آخرت وہ بھول چکا ہے، جس نے اس کو خالق نے پیدا کیا ہے وہ اسے بھول گیا ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں دلیل دے دی ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلیل دے دی ہے کہ آسمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دلیل کے ساتھ تم اس کے پاس جاؤ کہ آسمان، ایک منٹ، ہاں بس یہ کہاں پر تھا میں، اچھا ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اسے پیدا کیا، وہ بھول گیا ہے، تم موسیٰ اس کے پاس جاؤ موسیٰ اور اس سے کہو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے موسیٰ کو اگر ڈھیل نہ دی ہوتی تو آسمان اس پہ ٹوٹ پڑتا، اگر میں نے فرعون کو ڈھیل نہ دی ہوتی تو زمین اسے نگل جاتی، اگر میں نے فرعون کو ڈھیل نہ ہوتی تو دریا اسے ڈبو دیتا، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ہر وقت فرعون
یعنی ہر وقت جو لوگ کہتے ہیں کہ فرعون اپنے آپ کو رب العلیٰ کہتا تھا، وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا، یعنی اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس کہ فرعون نے اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا، وہ صرف دعویٰ کیا، اس کے آگے کچھ نہیں کیا، بس اپنے آپ کو بس کہتا تھا رب، اس کے پاس کچھ طاقت نہیں تھی۔ اس دلیلوں کے ساتھ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا دعا کرتے ہیں دیکھیں کہ اے میرے رب، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یہ جو دعا ہے کہ اے میرے رب، میرے اس کام میں میرا سینہ کھول دے، اے میرے رب میرا کام آسان کر دے، اے میرے رب میری زبان کا گھیرا کھول دے، تاکہ وہ جن کو میں بات کہوں وہ میری بات ان کو سمجھ میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آواز جو زبان تھی وہ اٹکتی تھی، یعنی تھوڑی تھوڑی اٹکتی تھی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میری زبان کا گہرا ہے وہ کھول دے، یعنی ان کو لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے، تاکہ ہم دونوں مل کر تیری تسبیح بیان کرے، تیری حمد بیان کرے، تیری کبریائی بیان کرے، کثرت سے تجھے یاد کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ کے تمام سوالات حل ہو چکے ہیں، یعنی آپ کی تمام دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میرے ہاتھ سے ایک شخص کا قتل ہو چکا تھا، میں بہت ڈرا ہوا تھا، میں وہاں سے تو بھاگ گیا کہ اے میرے رب کہیں وہاں میں وہاں نہ چلا جاؤں اور وہ مجھے پکڑ نہ لے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو مرڈر کا سین تھا، یعنی بائی مسٹیک جو قتل ہو گیا تھا، وہ سب کے دلوں سے مٹا دیا۔ کسی کو سب لوگ بھول گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو مارا تھا، سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھلا دیا۔ پھر کہا کہ اے میرے رب، میرے بھائی مجھ سے زیادہ زبان میں صاف ہے، تو اسے میرا مددگار بنا دے اور وہ مجھے سچا مانے، یعنی مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا موسیٰ، کہ میں نے تمہارے بھائی کو تمہارا بازو بنا دیا، یعنی تمہارے کندھوں کو مضبوط بنا دیا ہے، تم دونوں غلبہ پاؤ گے انشاءاللہ، اور فرعون تک یہ بات تم پہنچا دینا کہ میں رب ہوں، سرکشی نہ کریں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہیں پر ہارون علیہ السلام کو وہی کر دیتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی مدد کرنا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو گیا، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو آرڈر یا بات چل رہی تھی، وہاں پر ہارون علیہ السلام کو اللہ نے آرڈر دے دیا اور ہارون علیہ السلام نبی بن گئے۔ یہاں تک اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس جگہ کو چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد مصر میں جاتے ہیں۔ مصر میں جاتے ہی موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے اپنی ماں سے ملتے ہیں، پھر اپنی بھائی سے ملتے ہیں، اپنی بہن سے ملتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو لیتے ہیں یہاں سر، کیونکہ یہاں پر آئے تھے کھانے پینے رہنے کے لیے نہیں، موسیٰ علیہ السلام یہاں پر آئے تھے دعوت کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر فرعون کے پاس جانا تھا، اللہ کا حکم تھا، ہارون علیہ السلام کو لیا اور فرعون کے طرف چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دروازے پر پہنچے، دروازے کے پہنچنے کے ساتھ ساتھ دروازے کو جب کھٹکھٹایا، ڈور ناک کیا، دربار نے کہا کون ہے، کہ تو انہوں نے کہا کہ بعد میں آؤ، یہاں پر کوئی نہیں ہے، یعنی ان کو واپس کر دیا۔ آپ کو بتایا کہ فرعون بادشاہ تھا اور صرف سردار لوگ اس کے محل میں جا سکتے، انہی کو اجازت تھی۔ درباریوں نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رسول ہوں، انی رسول ہوں، میں قاصد ہوں، یعنی میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ قاصد کو اندر دیا جاتا، کیونکہ قاصد دوسرے بادشاہ کی طرف سے آتے تو ان کو روک ٹوک نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا درباریوں نے کہ آپ اندر چلے جائیں، اور کسی درباری نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ پھر جیسا ہی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچتے، فرعون نے دیکھ لیا اور دیکھ کر سمجھ گیا اور کہا کہ کیا تم موسیٰ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں موسیٰ ہوں۔ فرعون نے کہا کیا تم بھول گئے؟ بچپن میں ہم نے تمہیں پالا پوسا، شہزادہ بنایا، کھلایا پلایا، کتنے سال تم نے ہمارے ساتھ گزارے، اور تم نے وہ کام کر دیا جو ہمارے ناشکرے لوگ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے وہ کام اس وقت میں کیا تھا جب میں راستہ بھول چکا تھا۔ اب جب میں خوف کھا کر وہاں سے بھاگ گیا تھا، پھر مجھے میرے رب نے حکم دیا اور علم دیا
تاکہ میں تم سے آ کر بات کروں، اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا۔ اب یہاں پر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے فرعون کو دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو امپورٹنس آف دعوت ہے آپ کے سامنے جو شیئر ہو رہا ہے، کہ کسی کو بھی دعوت دینے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح تم دعوت دینا ہے، کس طرح سے بات کرنا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، دعائیں بھی سکھائی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی سکھایا کہ کس طرح سے تم فرعون سے بات کرو، ٹھیک ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم مجھ پہ جو احسان کیا وہ جتلا رہے ہو، تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم نے جو بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہے، ان پر ظلم کیا ہے، تم انہیں چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں میرے رب کی طرف سے ہوں، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم بنی اسرائیل کو یا تو ان کو عذاب مت دو، تکلیف مت دو، یا تو انہیں آزاد کر دو۔ فرعون پریشان ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کہا، اس کو تو بالکل چین نہیں تھا۔ فرعون نے کہا وہ کون سے رب کی بات کر رہے ہو، جس کی تم یعنی رب تو میں ہوں، تم کس کی طرف بات کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمام درباری اور موسیٰ علیہ السلام تمام درباری فرعون سب لوگ موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آسمان و زمین کا رب، اس کے درمیان جو بھی کچھ ہے اس کا رب۔ یعنی پھر جیسے ہی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سنی، فرعون نے کہا کہ اچھا تو مجھے بتاؤ کہ پہلے والے جو لوگ تھے ان کا کیا ہو گیا، یعنی وہ کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو پہلے والے یا پچھلے والے یعنی آگے جو چلے گئے، ان کا علم میرے رب کو ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اس کے درمیان جتنی تمام چیزیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں کا ذکر کرتے ہی فرعون کے ہوش اڑ گئے۔ فرعون سمجھ گیا کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے، اور درباری بھی موجود تھے، درباری بھی یہ دیکھ رہے تھے، یہ سن رہے تھے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے بات کی یہ فرعون کے بس میں نہیں ہے۔ فرعون کہتا تھا کہ مصر میرا ہے، اس کی جو نہریں بہ رہی ہیں وہ میری ہے، لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے ساری دنیا کو لے کر آ گئے، یعنی مشرق سے لے کے مغرب، آسمان سے لے کے زمین، ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے زمین و آسمان کا ذکر کیا، سب کو پتا چل گیا کہ فرعون کی اتنی حیثیت نہیں ہے، فرعون کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ فرعون ان سب کو اپنے آپ کو رب کہے، کیونکہ سب لوگ تو بس فرعون کو بس مصر کا سمجھتے تھے، یعنی فرعون کے ڈر سے۔ پھر فرعون نے کہا کہ موسیٰ مجھے بتاؤ کہ اگلے اور پچھلے والوں کے بارے میں، اس طرح بتایا کہ پچھلے والے جو پچھلے زمانے میں لوگ گزر گئے تو ان کے بارے میں بتاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ عبادت والے ہوتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ٹھکانہ اچھا رکھا ہے، اگر وہ عبادت نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم رکھی ہے۔ اب یہاں پر فرعون موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دیتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو سب کے سب سن لو۔ سب سے پہلے درباریوں کو کہتا ہے کہ دیکھو موسیٰ تو پاگل اور دیوانہ ہے، اسے ہوش ہی نہیں۔ پھر فرعون دھمکانے لگا موسیٰ علیہ السلام کو کہ دیکھو تم مجھے سن لو، تم لوگ سب سن لو، میرے سوائے اگر کسی کو تم نے رب مانا تو میں تمہیں قیدی بنا دوں گا اور اس کا بہت خطرناک سزا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر فرعون میں تمہیں کوئی نشانی پیش کروں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیا تم یقین کرو گے؟ فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو پیش کرو۔ اب وقت آ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دکھانا تھا فرعون کو۔ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت لاٹھی جو عصا تھا نیچے ڈال دیا، ڈالتے ہی وہ اعضاء میں تبدیل ہو گیا۔ جیسے ہی اعضاء میں تبدیل ہو گیا اور وہ بدل گیا، فرعون درباری سب کے سب پریشان ہو گئے، ڈر گئے، کیونکہ اب انہوں نے دیکھ لیا۔ اور اس کے ساتھ فرعون موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر جیسے ہی نکالا وہ روشن ہو گیا۔ فرعون ڈر گیا، ڈرتے ہی درباریوں کو پتا تھا کہ اب یہ مسلمان ہو جائیں گے، یعنی دین اسلام قبول کر دیں گے، مجھے جھٹلا دیں گے۔ فرعون نے فوراً اپنا ٹاپک چینج کیا، پینترا چینج کیا، کہا کہ موسیٰ مجھے پتا ہے یہ سب جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ سب جادو ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تم یہ جادو دکھا کر ہمیں ہمارے ملک سے باہر کرنا چاہتے ہو، ہماری زمین سے ہمیں نکالنا چاہتے ہو۔ یہ تمہیں پتا ہے نا موسیٰ کہ یہ جو مصر ہے
وہ جادوؤں کی نگری ہے، یعنی بڑے بڑے جادوگر یہاں پر موجود ہیں، تو تم ہمیں ڈراتے ہو جادو سے، ہم نہ تمہارے جادو سے ڈریں گے حتیٰ کہ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، مقابلے کے ساتھ ساتھ ہم تم سے بڑے جادوگروں کو لے کر آئیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ جو مصر تھا، مصر میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے، بڑے بڑے جادوگر جادو کرنے والے تھے، تو وہ فرعون کہتا ہے کہ تم سے بڑے جادوگر تو یہاں پر موجود ہے، تم ہمیں جادو کر کر ہمیں اس شہر سے نکالنا چاہتے ہو، ہمارے ملک سے نکالنا چاہتے ہو، لیکن ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، ہم ذلیل نہیں ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مقابلے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو ہم نہیں چھوڑیں گے، بنی اسرائیل کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ فرعون نے کہا کہ اب تم نے جادو دکھایا، تو ایک کام کرتے ہیں، ایک وقت مقرر کرتے ہیں کہ ایک وقت مقرر میں کہ تم بھی منع نہ کرو، ہم بھی منع نہ کریں گے، دیکھتے ہیں کون جیتے گا، کہ ایک وقت میں تم بھی آؤ، ہم بھی اپنے جادوگر کو لے کر آتے ہیں، لانے کے ساتھ ساتھ دونوں میں فائٹنگ ہوتی ہے، دیکھتے ہیں جو جیتا ہے وہ ہم پہ بھاری ہے، وہ غلبہ پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کو ایک ساتھ بلائیں، ایک ساتھ دعوت دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا چیلنج فرعون کا ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم مقابلہ کریں گے عید والے دن، یعنی چاشت کے وقت، چاشت کا وقت آپ کو پتا ہے نا کہ چاشت کا وقت ہم مقابلہ کریں گے، عید کا دن تھا ان کا کوئی۔ پھر فرعون کو بھی ٹائم چاہیے تھا کہ کچھ جادوگروں کو جمع کرے، بڑے بڑے جادوگروں کو اپنے قریب کرے اور ان کو اپنے ساتھ بلا کر موسیٰ علیہ السلام کو ہرائے، تو اس نے تیاری شروع کر دی، اور تیاری کرتے کرتے وہ دن آ گیا جس نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا دن، جو مقابلے کا دن تھا، وہ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو بالکل تیار تھے، بالکل ریڈی تھے، معجزے تو بالکل یعنی وارم اپ پہ تھے۔ وہاں فرعون اپنی طاقت دکھانے کے لیے اپنے تخت پہ بیٹھ گیا، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، سارے جادوگر فرعون کے تخت کے سامنے صف بنا کر ٹھہر گئے۔ پھر فرعون سے کہا کہ اگر آج ہم جیت گئے، یعنی اگر ہم غلبہ پا گئے تو کیا کریں؟ تو فرعون نے کہا کہ تم لوگ آج تمہارا سب سے بیسٹ پرفارمنس دکھانا، یعنی جادوگر کی جتنی جادوگر کی سب سے بڑی کاریگری ہے وہ تم دکھانا، ہمیں بھی پتا چل جائے گا کہ تم اصلی جادوگر ہو، اور سب لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ تم سب سے بڑے جادوگر ہو، اور اگر جیت ہوگی تو پھر ہم تمہیں اب کچھ انعام دیں گے۔ اور پھر جادوگر نے کہا کہ اگر ہم جیت جائیں، یعنی اگر ہم غلبہ پالے موسیٰ اور ان کے بھائی پر، ہماری جیت ہو گئی تو کیا کریں؟ کیونکہ ان کی آنکھوں میں تو مالداری تھی، دنیا داری تھی، ان کو تو چمک چاہیے تھی، یعنی ان کو تو کچھ لینا دینا آخرت سے کچھ نہیں تھا، انہیں تو بس مال چاہیے تھا۔ فرعون نے کہا کہ تمہیں اتنا بڑا انعام دوں گا کہ میں تمہیں اپنا خاص بنا لوں گا، یعنی اتنا خاص کہ میں تمہیں درباریوں میں بالکل خاص۔ تو وہ خوش ہو گئے، میدان میں آگے بڑھنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو موسیٰ علیہ السلام کو جب ان سے بات چیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر سب سے پہلے ان کو دعوت دی۔ یہاں پر ایک دعوت کا بتا دیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے، آپ کے سامنے دکھ رہا ہے فقول اللہ لہ قولا لینا، تو یہ لینا جو ہے نا بالکل سافٹلی، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون بادشاہ ہے، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو، بالکل پیار سے، بالکل سافٹلی۔ تو یہ دعوت دینے کا طریقہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو دعوت دے تو بالکل پیار سے، بالکل نرمی سے، اس کے بعد اللہ کے خوف سے اس کو ڈرائیں۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تو دعوت دے دی تھی محل میں، اب یہاں پر ان کو دعوت دیتے ہیں، یہ جو لوگ تھے، جو جادوگر آئے تھے، اب ان کو تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ جادوگر دیکھو، تم لوگ اللہ پر جھوٹ مت باندھنا، اور اللہ کی قسم اگر تم لوگ جھوٹ باندھتے ہو تو تم اپنا خود کا خسارہ کرتے ہو، اور تم نے خود اپنے آپ کو بربادی میں ڈالا ہے۔ اللہ کے سوائے کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوائے کوئی مالک نہیں۔ جیسا ہی یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی جادوگر سنتے ہیں، سنتے ہی چونک جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہیں، کہ کھس پھس کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ جو موسیٰ ہے کہیں اللہ رسول تو نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے جو جادوگر ہے وہ ایسی بات نہیں کرتے، جو جادوگر ایسی بات نہیں کرتے، یہ تو سچ میں اللہ کا رسول ہے۔ کچھ نے کہا کہ دیکھو یہ دونوں بھائی بہت بڑے جادوگر ہیں، ہم یہاں پر کیوں آئے؟ کیونکہ ہم یہاں پر آ کر موسیٰ سے مقابلہ کریں گے اور بادشاہ سے انعام لیں گے، مال دولت ہمارے قدموں میں ہوگی، جیت جائیں گے تو مال ہمارے پاس ہوگا، اگر ہار جائیں گے تو ہم یہ سب کچھ ہار جائیں گے۔
جو ریاست ہے وہ ان کے پاس بنی اسرائیل کے پاس چلی جائے گی، وہ ہمیں ہمیں گھر سے لات مار کر باہر نکال دیں گے، وہ ہم پر یعنی ہم ان کے محتاج بن جائیں گے، شان و شوکت چھن جائے گی، تمہارے مذہب کو مٹا دیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فرعونی حکومت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، سب قبضہ ان کے ہاتھوں میں چلے جائے گا، یہ ہمیں ذلیل کریں گے، ہم امیر ہیں، یہ بعد میں امیر بن جائیں گے اور ہم فقیر بن جائیں گے، یہ غلام ہے، اب ہم ان کے غلام بن جائیں گے، حکومت پاس ہو جائے گی۔ تو یہ بات سنتے ہی یعنی آدھے آدھے الگ ہو گئے تھے، کسی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام رسول ہے، کسی نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں، اب دونوں سب کا ارادہ ایک ہو گیا کہ اب ہم مقابلہ کریں گے، سب کے سب مقابلے میں آگے صف بندی کر لی اور سب لوگوں نے بالکل تیاری کر لی، اس کے ساتھ جادوگروں نے اپنا جادو بالکل تیار کر لیا، تو کیونکہ فرسٹ امپریشن بیسٹ امپریشن، تو انہوں نے بالکل تیاری کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، کہا کہ میدان ہمارا ہے، آج اگر جیت جائے تو ریاست ہماری ہے، اور آج جیت گئے تو بادشاہت ہماری ہے، اور غریب غلام یہی رہیں گے، سب مل کر مقابلہ کریں گے، سب مل کر جادو کریں گے، اور یہاں پر ہم موسیٰ اس کے بھائی کو ہرا دیں گے، کیونکہ موسیٰ اس کا بھائی جادوگر ہے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ریڈی تھے، اب پھر جادوگر نے کہا کہ تم پہلے ڈالتے ہو موسیٰ کہ ہم پہلے ڈالیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ ان کو کہو ڈالنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ پہلے ڈالو، انہوں نے رسیاں لکڑیاں جو کچھ تھے ان کے پاس ڈال دیا، ایسا محسوس ہوتا کہ وہ سانپ ہے اور وہ یعنی ادھر ادھر گھوم رہے، جادوگروں نے تمام میدان کے لوگوں پر جادو کر دیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی ایسا لگ رہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کے یعنی اتنے بڑے سانپ، اتنے سارے زیادہ سانپ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھوڑا خوف ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اتنا بڑا زبردست جادو ڈال دیا، اب کیا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دیا کہ موسیٰ تم ڈرو مت، خوف مت کرو، تمہارے ہاتھ میں جو آسا ہے اسے ڈالو میدان میں، جیسا ہی آسا لکڑی موسیٰ علیہ السلام نے ڈالی وہ اژدہا بن گیا، تمام میدان کی لکڑیاں رسیاں جو کچھ تھی ان سب کو کھا لیا۔ جادوگر صدمے میں آ گئے، ٹینشن میں آ گئے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یعنی یہ جادو تو ہے ہی نہیں، جادو تو ہم کر رہے ہیں، موسیٰ تو یہ جادو نہیں ہے، یہ تو بالکل حقیقت ہے، یہ تو یعنی بالکل اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ سب کے سب فوراً کے فور بنا کوئی آواز نکالے سب کے سب سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ جتنے جادوگر تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، ان کا سینہ کھول دیا اور وہ سب کے سب ایمان لے کر آتے ہیں۔ اب یہاں پر فرعون آگ کا ببولا ہو گیا، غصے میں آ گیا، کیونکہ یہ سب بنا فرعون کی اجازت کے اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ یہیں پر آج کی سٹوری ختم کرتے ہیں، ان کے ساتھ فرعون نے کیا کیا، اگلے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا واقعات ہوئے، وہ انشاءاللہ کلاس 4 پارٹ 4 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ آج وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم میں، رزق میں اضافہ کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو سن رہے ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے۔ اگلی سٹوری میں انشاءاللہ مزید آپ کے لیے کچھ نئی چیزیں لے کر آئیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔